السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو عزیزو، بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کے پی کے کا جو واقعہ پیش آیا ادھر سوات میں اور کے پی کے میں اور بنیر میں، یہ سب ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ کیسے آسمان کا بادل پھٹا اور کیسے اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہی ہے۔ سارے تو وہاں گناہ گار نہیں ہو گئے، نیک بھی ہو گئے۔ ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ادھر تو نیک لوگ بھی ہوتے، کیا نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے یا وہ بچ جائیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، زمینی آفات آتی ہے یا آسمانی آفات آتی ہے، تو اس وقت تو سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، نیک لوگ بھی گناہ گار بھی۔ لیکن آخرت میں اللہ نیکوں کو الگ کر دے گا اور گناہ گاروں کو الگ کر دے گا۔ نیک لوگ الگ ہو جائے گے، نیکوکار اور گناہ گار الگ ہو جائے گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، جب راضی ہوتے ہیں آپ اپنے بندوں سے تو کیا علامات ہے، اور جب ناراض ہوتے تو اس کی کیا علامات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں بارش وقت پر کرتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دیتا ہوں۔ یہ میری رضا کی علامت ہے۔ بارش کا وقت پہ ہونا، نیک لوگوں کا حکومت میں ہونا، سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینا، یہ اللہ کی رضا کی علامات ہے کہ اللہ راضی ہے اپنے بندوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ آپ کی ناراضگی کی علامات کیا ہے؟ تو بتایا گیا، موسیٰ میں ناراضگی کی علامات بھی 3 ہیں۔ پہلا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، جب بارش کی ضرورت نہیں ہے اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں آسمان سے بارش برساتا ہوں بہت زیادہ، جو نقصان دیتی ہے کھیتوں کو بھی، درختوں کو بھی، انسان کو بھی، جانوروں کو بھی، جیسے کہ کے پی کے میں بھی ہوا، سوات میں ہوا، بنیر میں ہوا۔ تو بارش بے وقت کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں، جو نقصان دیتی ہے، نقصان دینے والی بارش کرتا ہوں، اور حکومت بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور بخیل کنجوس لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دے دیتا ہوں، جو کسی کی مدد نہیں کرتے، جو کسی کو دیتے نہیں ہیں، بس اپنا جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ 1000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، 3000 ہو گئے، 4000 ہو گئے، 5000 ہو گئے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیسے آسمان سے بادل برسا اور کیسے اس نے تباہی مچائی، کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اعلان کیا کہ کفن کی جگہ کفن کا کپڑا کم پڑ گیا، اور کندھے دینے والے کم پڑ گئے، جنازہ پڑھنے والے کم پڑ گئے، غسل دینے والے کم پڑ گئے، قبر کی جگہ کم پڑ گئی۔ کیسے اس نے بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا کے پھینکا، انسانوں کو، بنگلوں کو، کاریں کیسے پانی کے اندر جا رہی ہے، ایسے نکلی کی کاریں ہو۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسی تباہی مچا دیتا ہے۔ اس لیے ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہم اجتماعی طور پر سارے ہی مجرم ہیں۔ اسلام آباد میں مدنی مسجد کو گرایا گیا، اللہ کے گھر کو گرایا گیا، اور بہت جگہ پہلے بھی گرایا گیا، اس سے پہلے بھی 2010-11 میں بھی آیا، لیکن اس سے پہلی دفعہ دیکھا اتنا سخت عذاب، اتنے سخت اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ بچائے، اللہ محفوظ کرے۔ تو ہم سب کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی پڑے گی۔ جو سوات میں عذاب آیا، وہ اللہ چاہے تو سندھ میں بھی بھیج سکتا ہے۔ وہاں کچھ سندھ کا بھی آیا ہے، سندھ میں بھی آیا، پنجاب میں بھی آیا، لیکن خیبر پختونخوا اور سوات میں بڑا سخت آیا۔ تو چاہے تو وہ سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ بھیج سکتا ہے، اور پنجاب میں بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم بچے پڑے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ میرے آپ کے اعمال تو ایسے ہے کہ ہم بندر خنزیر بن جائے۔
آسمان سے رب آگ برسا دے وہ پھر بھی حق ہے، زمین میں دھسا دے وہ پھر بھی حق ہے، وہ ہمیں بھوکا مار دے پھر بھی حق ہے۔ وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے جو زندہ بچ گئے لیکن اب ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک باپ بیچارہ چپائی بچھی ہوئی ہے پانی کے اندر سیلابی ریلے میں، باپ روٹی لایا، 3 تقریباً بچے بیٹھے ہوئے، ایک کو تو خود کھلا رہا ہے، 2 کو دیا، وہ ایسے جلدی کھا رہے ہیں جیسے کافی دن سے ان کو کھانا ہی نہیں ملا۔ تو بھائیو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اگر میں توبہ نہ کی تو پھر یہ سن بلوچستان سب جگہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گی۔ تو توبہ کرے، توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج ہم بچے پڑے ہیں، ہم پٹک پٹک کے مار دے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ہماری ہی میری ہی بدعمالی ہے، ہماری ہی بدعمالی ہے جس کی سزا اللہ دے رہا ہے۔ تو بھائیو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اجتماعی طور پر، ہمارے مردوں کو بھی اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے، بچوں کو، بڑوں کو، بچے تو معصوم ہوتے ہیں ویسے تو، لیکن ہم سب نے اجتماعی طور پہ توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ وہ مدنی مسجد کے نیچے کیسے قرآن کے اوراق پڑے ہوئے ملے، اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ شراب خانے آباد پڑے ہیں، میخانے آباد پڑے ہیں، اور زنا کے اڈے آباد پڑے ہیں، اور یہ اللہ کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ پہلے ہی مسجد غیر آباد ہے، ان کو گرائی جا رہی ہے اللہ کے گھر کو، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، اللہ سزا نہیں دے گا تو کیا دے گا۔ تو ہم نے اجتماعی طور پر توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر ہی ہم اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے، ورنہ تو آگے کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ یہ آسمان سے کیسے تھوڑی بادل پھٹ گیا، اللہ کے حکم سے پھٹا ہے اور سب کو نے تباہ کر دیا۔ ہم سارے کمزور ہیں، ہمارے حکمران بھی کمزور، ہمارے وزیر اعظم بھی کمزور، ہمارے وزیر اعلیٰ بھی کمزور، ہمارے وزیر اطلاعات بھی کمزور، ہمارے مرد بھی کمزور، عورتیں بھی کمزور، اور ہم بھی کمزور، ہم سارے کمزور ہیں۔ تو ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کو منانا پڑے گا، نیت کرے۔ یہ وہ لڑکوں کا کام کتنا زیادہ ہو گیا، قوم لوط والا کام، اللہ ہم سب کو بچائے اپنے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کا عذاب آئے گا تو نہیں آئے گا تو کیا آئے گا۔ ہم تو بچے پڑے ہیں، ورنہ تو ہم اس سے زیادہ کے مستحق ہے، اس سے زیادہ کے مستحق۔ بزرگ جا رہے تھے نا کسی جگہ سے، اوپر سے کسی نے مٹی پھینکی تو مریدین غصہ ہونے لگے اور ناراض ہونے لگے کہ ان کو بھی جا کے بتاتے ہمارے شیخ کے اوپر نے مٹی پھینکی۔ وہ کہنے لگے رک جاؤ غصہ مت کرو، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو مٹی گری اوپر سے آ کے، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر آگ برساتا۔ تو بھائی ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق ہے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کو منانا پڑے گا، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توبہ کرنی پڑے گی اور نیت کرنی پڑے گی، ہو جائے لیکن بچے جتنا ہو سکے۔ اللہ پاک معافی کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگے، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور عذاب دینے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو ہم نے اجتماعی طور پہ توبہ کرنی ہے، تو پھر جا کے اللہ راضی ہوگا، اللہ کو منانا ہوگا، جبھی جا کے میرے آپ کے کام بنے گے، ورنہ اس تباہی سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب کو بچا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا مولانا محمود کے نام سے، مولانا محمود اسپیچز کے نام سے، نیا چینل ہے، تقریباً 3 مہینے ہوئے، 3.25 مہینے۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دے ثواب کی نیت سے، اور ویڈیو کو لائک کر دے، آگے شیئر کرے، اس میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرا بھی حوصلہ بڑھے گا اس میں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اچھے اچھے بیان کروں، اور اس میں میری دنیا آخرت میں اللہ کی رضا کا سبب بنے، اور آپ جو آگے پھیلائے گے آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ سے کرنے کی اور گناہ کو شیئر کرنے سے اللہ ہم سب کی فضل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔